بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشہد میں بیٹھیں گے تو دو تین باتیں دیکھیں۔ پہلی چیز ہے تشہد میں، یہ پہلا تشہد ہے، یعنی 2 رکعت والا تشہد ہے۔ 2 رکعت والی نماز ہو تو، یا 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز ہو تو پہلا تشہد۔ 2 رکعت والی نماز یا 3 یا 4 والی رکعت ہے تو دونوں میں پہلا تشہد۔ 2 تشہد ہوتے ہیں نا، 3 اور 5 والے، 3 اور 4 رکعت والی میں، اس لیے پہلے تشہد میں بیٹھنے کی کیفیت یہ ہوگی: داہنے پیر کو کھڑا کرنا، انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑنا۔ یہ دیکھیے، داہنا پیر کھڑا ہے اور انگلیاں قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہیں، اور بائیں پیر کو بچھا کر کے اس کے اوپر بیٹھ جانا۔ اس کیفیت کو افتراش کہتے ہیں۔ افتراش یعنی بچھونا۔ آدمی بچھا لیا، بائیں پیر کو بچھا کر کے بیٹھ گیا اور داہنے پیر کو کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑ دیا۔ یہ ہے افتراش۔ افتراش کہاں کہاں ہوگا؟ 2 رکعت والی نماز میں، یا 4 والی رکعت ہو، 4 رکعت والی نماز ہو تو پہلے تشہد میں، یا 3 رکعت والی نماز ہو، 2 تشہد والی، 3 رکعت والی نماز ہو تو پہلے تشہد میں۔ تو 2 تشہد والی نمازوں میں سے پہلے تشہد میں، یا 2 رکعت والی نماز کے تشہد میں۔ افتراش، بائیں پیر کو بچھا کر کے بیٹھنا، دائیں پیر کو کھڑا کرنا، انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑ لینا، یہ بیٹھنے کی کیفیت ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام تشہد میں بیٹھتے تھے، تو یہاں پر سبابہ کے احکام بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ سبابہ اس کو کہتے ہیں، جس کو انگلی ہے نا، یہ انگلی، اس انگلی کو سبابہ کہتے ہیں، سباہا کہتے ہیں، مسبحہ کہتے ہیں، یعنی ڈانٹنے والی انگلی یا سبحان اللہ الحمدللہ گننے والی انگلی، اس طرح سے نام پڑا ہوا ہے اس کا۔ اس انگلی کو اللہ کے نبی علیہ السلام تسبیح کے لیے، شہادت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ طریقہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو آپ 53 کی گرہ لگاتے تھے۔ 53 کی گرہ لگاتے تھے۔ عقدہ 53، حدیث میں کیا آیا ہوا ہے؟ کان اذا جلس فی التشہد عقدہ 53۔ اللہ کے نبی جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ 53 کی گرہ لگاتے تھے۔ یہ 5 ہے نا، 5 آپ کو 53 لکھنا ہو تو کیا کریں گے؟ 5 لکھیں گے 5، اور بغل میں کیا لکھیں گے؟ 3، یہ 53 ہو جائے گا۔ اس کو، اس 53 کہہ کر کے اللہ کے نبی نے کیا سمجھایا ہے؟ یہ 5 ہے، اس 5 کے بغل میں اس 3 کو فولڈ کر لینا ہے۔ سمجھ گئے؟ آپ نے اس کیفیت کو کیسے سمجھایا؟ عقدہ 53، 5 ہے یہ، اور 5 کے بعد اس بغل میں انہیں 5 میں 3 کو کیا کرنا ہے؟ موڑ لینا ہے۔ اس طرح سے موڑنے کے بعد اب اس انگوٹھے کو ہمیں یا تو اس کی جڑ پر رکھنا ہے، یا تو اس کی جڑ پر رکھنا ہے، یا تو اس انگلی کو کھول کر دائرہ بنانا ہے، اور یا تو اس انگوٹھے کو انگلیوں کے بیچ میں لے جانا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 3 شکلیں ہیں انگوٹھے کو۔ یہ تو شہادت کی انگلی تو کھول دی ہم نے، 3 ہم نے موڑا ہے صرف۔ اس انگوٹھے کو اس کی جڑ پر رکھنا ہے، ایک کیفیت۔ دوسری کیفیت، اس انگلی کو کھول کر ایسے دائرہ بنانا ہے۔ تیسری کیفیت، اس انگوٹھے کو انگلیوں کے بیچ میں لے جا کر کے یوں کر لینا ہے۔ ان میں سے کسی بھی طریقے سے آپ کریں، اس کو داہنے ہاتھ والے اور داہنے پیر پر، ہماری جو داہنا ہاتھ ہوگا اس کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ تشہد کے اندر ان ہاتھوں کو یہاں بھی رکھا جا سکتا ہے اور ران پر بھی رکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی جو بات ہو رہی ہے تشہد، یہ سبابہ کے احکام، تشہد کی انگلی ہلانے کی بات چل رہی ہے۔ تو یہ ہو گیا اس طرح سے، ایسے یا ایسے یا ایسے، ان میں سے کوئی بھی کیفیت ہے آپ یہاں پر رکھیں۔ یہاں پر رکھنے کے بعد یہ جو انگلی ہے، اس انگلی کو سیدھا رکھیں، جھکی ہوئی نہ رکھیں، سیدھی رکھیں، سیدھی قبلے کی طرف۔ اگر آپ جھکی ہوئی رکھیں گے تو قبلے کی طرف نہیں ہوگی بلکہ زمین کی طرف ہوگی۔ سیدھی رکھیں تاکہ قبلے کی طرف انگلی رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ تشہد کی حالت میں بیٹھتے تھے تو آپ اس طرح سے 53 کی گرہ لگا کر کے آپ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ یہ ہے اشارہ، یہ کیا ہے؟ اشارہ۔ اور اس کو حرکت دینا، اگر اس کو ہلایا جائے تو اس کو حرکت دینا کہیں گے۔ روایتوں میں کیا ہے؟ کان یشیر بہا
یدعو بہا ویحرکھا، آپ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے اور اسے حرکت دے کر کے اس سے دعا کرتے تھے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ دعاؤں کے الفاظ پر آپ ہلکی ہلکی اس کو حرکت دیتے تھے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ حرکت کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کو حرکت دینا نہیں کہتے، اس کو اونچا نیچا کرنا کہتے ہیں۔ اس کو خفض رفع، خفض رفع، خفض رفع کہتے ہیں، یعنی پست کرنا بلند کرنا، پست کرنا بلند کرنا، یہ نہیں ہے کہیں بھی، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے مسئلے کو سمجھایا ہے کہ اگر کوئی ایسے کرتا ہے پورے طور پر تو یہ خفض اور رفع بن جائے گا۔ بظاہر لگتا ہے کہ خفض اور رفع اللہ کے نبی نے بتایا ہے، حرکت کیسے دینا ہے؟ حرکت دینا ہے اس اشارے کے ساتھ، ہلکا ہلکا اشارہ، ہلکا ہلکا اشارہ، ایسا اشارہ کرنا ہے کہ انگلی کا ڈائریکشن قبلے سے نہ ہٹے، نیچے کی طرف نہ چلا جائے، اوپر کی طرف نہ چلا جائے، قبلے کی طرف ہی رہے، اور ہلکا ہلکا اشارہ بھی رہے، ہینن لینن۔ کیسے اشارہ؟ اللہ شیخ البانی کیا کہتے سمجھانے کے لیے، کہتے کانا یحرکھا ہینن لینن، بالکل آرام سے، اطمینان سے، نرمی سے، دھیرے دھیرے حرکت کرتے تھے۔ اب یہ کیفیت ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں کوئی تعین نہیں ہے کہ فلاں لفظ پر اٹھانا ہے، فلاں لفظ پر انگلی کو اتار دینا ہے، ایسی کوئی تعین نہیں ہے۔ کان اذا جلس فی التشہد، جب اللہ کے نبی تشہد میں بیٹھتے تھے تو ایسا کرتے تھے۔ تشہد میں ہم بیٹھ گئے، اسی وقت بیٹھتے ہی ہمیں کیا کرنا ہے؟ 53 کی گرہ لگانا ہے، اور انگلی جو شہادت کی انگلی ہے اس سے اشارہ کر لینا ہے۔ اور یہ اذا جلس فی التشہد، جب تشہد میں رہتے، تو جب تک آپ تشہد میں ہیں، التحیات پڑھ رہے ہیں، تب تک تحیات کے ساتھ بھی درود بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ بھی ثابت ہے، روایتوں میں پڑھا جا سکتا ہے، پہلے تشہد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے درود، ٹھیک ہے۔ تو جب تک چاہے آپ تحیات پڑھ کر کے اٹھ رہے ہوں تیسری رکعت کے لیے، یا درود پڑھ کر کے اٹھ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں جب تک آپ تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے، تب تک آپ کیا کریں گے؟ تب تک آپ اشارہ کیے رہیں گے۔ کوئی لفظ نہیں ہے کہ اشہد اللہ پر اسے اٹھایا جائے اور الا اللہ پر انگلی کو نیچے کر لیا جائے، جیسا کہ بعض بھائیوں کے ہاں یہ طریقہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس کی کوئی دلیل اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم عام جو حدیث آئی ہوئی اسی پر عمل کریں گے۔ ایسے کوئی تعین ہوتی کہ فلاں جگہ اٹھانا ہے فلاں جگہ گرانا ہے تو کوئی بات نہیں تھی، ویسے ہی کرتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی تعلیم ہمیں نہیں دی ہے۔ تشہد میں ہوتے تھے تو آپ ایسا کرتے تھے، یہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے معلوم پڑا ہے۔ اس طریقے سے تو آپ جو ہے ایسے ہی کریں، قبلہ رو آپ انگلی کو رکھیں اور اس کو ہینن لینن، اطمینان سے اشارہ کریں، ایک دم نیچے اوپر بھی نہ کریں اور بہت جلدی جلدی بھی نہ کریں، بلکہ بہت اطمینان سے آپ نے اشارہ کر رکھا ہے۔ اب دعا پڑھ رہے ہیں کہ دعاؤں کے الفاظ جہاں آئیں گے تو ہلکی ہلکی حرکت، بس اتنی سی بات، اس کے علاوہ نہیں۔ تو دونوں چیزیں، اشہد اللہ پہ اٹھانا، اللہ پہ گرانا، اس کی بھی کوئی ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ حرکت دینا یا اوپر نیچے کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے بسا اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ بعض بھائی اس معاملے میں کافی ہے نا شدت کی، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہلانا یا اس کو بالکل نیچے کر دینا پھر اس کو اوپر کر دینا۔ شیخ البانی صاف کہتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کو حرکت کے معنی سے نکل کر وہ کیا چلا جائے گا؟ وہ خفضاً و رفعاً کے معنی میں چلا جائے گا، یعنی بالکل جھکا دینا، اٹھا دینا، پست کر دینا اور اس کو اوپر اٹھا دینا، اس معنی میں چلا جائے گا، جبکہ اللہ کے نبی کی حدیث میں یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ تحیات پڑھ لیں یا درود بھی پڑھ لیں تو اب آپ کو تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر کے، اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھ جائیں۔ یہاں پر آپ کو رفع دین کرنا ہے، یہ چوتھی جگہ ہے جہاں آپ کو رفع دین کرنا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، 3 جگہیں ہو گئی، اور 3 رکعت یا 4 رکعت کی نماز ہے تو تیسری رکعت کے لیے اٹھیں یا ایسے ہی چوتھی رکعت 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت کے لیے اٹھیں تو ایک یہ چوتھی مرتبہ رفع الیدین کرنا ہے۔ رفع الیدین کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو جیسے باندھا تھا ویسے باندھ لیں۔ سب کچھ پڑھنے کے بعد
जो कुछ हम पढ़ते हैं पढ़ने के बाद। अब ये तीसरी रकात है तो यहाँ पर आपको सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ना है, सूरतुल फातिहा पढ़ना है। पहली 2 रकात के अंदर भी गुंजाइश है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मुस्तहब ही छूटेगा, सुन्नत छूटेगी और नमाज उसकी हो जाएगी अजर की कमी के साथ। पढ़े, एहतिमाम करे, यही हमारा काम होना चाहिए नबी की सुन्नत के मुताबिक। बाद की 2 रकातों में आपको सूरतुल फातिहा पर इक्तिफा करना, लेकिन सूरतुल फातिहा पढ़ना ही है, सूरतुल फातिहा पढ़ना ही है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी कोताही नहीं, अकेले हों, इमामत कर रहे हों या इमाम के पीछे मुक्तदी बन करके नमाज पढ़ रहे हों, तीनों सूरतों में सूरतुल फातिहा हर रकात में पढ़ना है। तीसरी रकात हमने पढ़ ली और हमने रुकू किया, रुकू से उठे, हम सजदे में गए, सजदे में 2 सजदे किए, उसके बाद चौथी रकात के लिए उठे, चौथी रकात हमने पढ़ ली। उसके बाद हम आखिरी तशहुद में बैठे। आखिरी तशहुद में बैठे तो यहाँ पर पैरों की कैफियत क्या है। तशहुद में उंगलियों को हिलाने और जो उसकी कैफियत आपके सामने आई वो वैसे ही है, दूसरी रकात में भी और ऐसे ही तीसरी रकात में या चौथी रकात में भी वैसे ही है, सलाम फेरने वाली रकात में। यहाँ पर एक मसला है, ये जब हम तीसरी रकात में बैठें सलाम फेरने के लिए या चौथी रकात में बैठें सलाम फेरने के लिए, सलाम फेरने वाली जो रकात है उसके अंदर बैठने की कैफियत को तवर्रुक कहते हैं। तवर्रुक असल में वरिक कहते हैं इस हिस्से को, जिसको हम है ना कहते हैं ना, ये हिस्सा जिस पर हम बैठते हैं वरिक कहा जाता है इसे, और उसी पर बैठने को तवर्रुक के नाम से जाना जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब बैठते थे सलाम फेरने वाली रकात में तो तवर्रुक करते थे। तवर्रुक कब होगा? पहले हमने क्या किया था, इफ्तिराश किया था, बाएं पैर को बिछाकर बैठ गए थे, तो हम किस पर बैठे थे? पैर पर बैठे हुए थे ना, उसको तवर्रुक नहीं कहा जा सकता। तवर्रुक कब कहा जाएगा? जब पैर को हटा करके जिस्म को जमीन पर रख करके बैठे थे। तो पैर को हटाएंगे तो कहां लेके जाएंगे? बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे से बाहर निकालेंगे। ये देखिए, बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे से बाहर निकाला, तो इसको जब बाहर निकाले तो पैर अंदर की तरफ आ गया और हम कहां बैठ गए? जमीन के ऊपर बैठ गए। इसको तवर्रुक कहते हैं। रही बात इस पैर की, दाहिने पैर की, तो उस पैर को खड़ा ही रखा जाएगा, उस पैर को खड़ा रखा जाएगा और किबलों और उंगलियों को किबले की तरफ, सामने की तरफ मोड़ा जाएगा। तो दाहिने पैर को खड़ा करके उंगलियों को किबले की तरफ मोड़ना और बाएं तरफ को, बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे से बाहर निकालकर जमीन पर बैठना, इसको तवर्रुक कहते हैं। अब ये पहले वाला तशहुद और ये दूसरा वाला तशहुद, इन दोनों के बारे में बैठने की जो कैफियत है, इस कैफियत के बारे में अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह हदीसों का दिरासा करने के बाद और मसले का जायज़ा लेने के बाद कहते हैं, अत-तवर्रुकु फी अस्सलवातिल्लती फीहा तशहुदान फिल आखिरी मिनहुमा। कहते हैं तवर्रुक यानी इस तरह से बैठना, इस तरह से बैठना उन नमाजों में होगा जिन नमाजों में 2 तशहुद होते हैं दूसरे तशहुद में। 2 तशहुद वाली नमाजों के दूसरे तशहुद में इस तरह से बैठेंगे। ये हो गई बात तशहुद में बैठने की, दूसरे तशहुद में बैठने की। पहले में इफ्तिराश, दूसरे में तवर्रुक। यहां पर ये जो हिस्सा है ना, ये जो बायां पैर दाएं पैर के नीचे से निकाला हुआ है, ये एक कैफियत है, ये एक कैफियत है। इसकी 2 कैफियतें और हैं और तीनों कैफियतें तीनों सही रिवायतों में साबित हैं। तो ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबको इसकी कैफियत मालूम है। दूसरी कैफियत क्या है? दूसरी कैफियत यह है कि दाहिने पैर को भी मोड़ करके बाहर निकाला जाए। ये देखिए, यूं दोनों पैर बाहर निकाले जाएंगे, दोनों पैरों को बाएं तरफ, दोनों पैरों को निकाला जाएगा बाहर और उंगलियां किबले की तरफ होंगी। दोनों पैरों को, दाहिने को भी बाएं को भी दाएं तरफ से बाहर निकालना, बैठना जमीन के ऊपर और दोनों पैरों को किबले की तरफ बाहर निकालना दाएं तरफ से। यह दूसरी कैफियत है, ठीक है। तीसरी कैफियत थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ऐसा ही रखें, ये पैर इसके बीच से निकालें। यह कैफियत अल्लाह के नबी की हदीसों में साबित है। तवर्रुक की तीसरी कैफियत यह है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में तवर्रुक की ये 3 शक्लें सही सनदों के साथ सही हदीसों में साबित है। तो पहली कैफियत देखा आपने, दाएं पैर को खड़ा रखना,
بائیں پیر کو دائیں پیر کے نیچے سے باہر نکالنا اور زمین پر بیٹھ جانا۔ دوسری کیفیت کیا ہے؟ دونوں پیروں کو دائیں طرف باہر نکالنا، زمین پر بیٹھنا، دونوں پیروں کو دائیں طرف باہر نکالنا اور انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑنا۔ تیسری کیفیت یہ ہے کہ دائیں پیر کو باہر نکالنا اور بائیں پیر کو دائیں پیر کے بیچ سے باہر نکالنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا 3 طریقہ ہے۔ آدمی کو جس طرح سے آسانی ہو، جو بھی کیفیت اس کے لیے آسان ہو، اس طرح سے وہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر عمل، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ تشہد کے طریقے ہو گئے۔ اب تشہد کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا دوسری تشہد میں کیا طریقہ تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ویسے ہی تشہد میں بیٹھتے ہی اپنی انگلیوں کو 53 کی گرہ لگا کر کے تشہد کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اور جو کیفیت آپ کے سامنے بیان کی گئی اس طرح سے کرتے تھے۔ البتہ دعاؤں میں اللہ کے نبی علیہ السلام التحیات پڑھا کرتے جس کو تشہد کہا جاتا ہے، درود پڑھا کرتے تھے جس کو الصلاۃ علی النبی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد 4 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات واللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم۔ 4 چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اب آپ کو جو دعا مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے وہ دعا آپ مانگ سکتے ہیں۔ ثم لیختر من الدعاء ما شاء، یہ دعائیں پڑھنے کے بعد تشہد سے متعلقہ دعائیں ہیں، آپ کو جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے آپ مانگیں۔ قرآن کریم کی آیتوں میں دعائیں ہوں وہ پڑھیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں دعائیں ہوں وہ آپ پڑھیں، اللہ کے نبی آپ کو عربی زبان آتی ہو عربی زبان میں دعائیں کریں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اردو سے یا غیر عربی زبانوں سے بچائے رکھنا ہی اصل ہے۔ داخل نماز کے اندر چاہے فرض ہو چاہے نفل، اصل یہ ہے کہ عربی زبان میں ہی پوری نماز ہے، غیر عربی میں نماز کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ایسے ہی رہنے دینا چاہیے۔ اس مسئلے کو اختلاف میں پڑھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رہی بات کہ اب جس کو دعا نہیں آتی ہے وہ کیا کرے؟ تو دعا نہیں آتی ہے تو کتنے دن نہیں آتی ہے بھائی؟ کیا عمر بھر آدمی یہی کہے گا دعا نہیں آتی؟ ایک ہفتے میں دعا یاد ہوتی ہے کہ نہیں یاد ہوتی ہے؟ یاد کر لے، اور اگر جب تک نہیں آتی ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے مانگ نہیں پا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو آدمی کو چاہیے کہ دعائیں یاد کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس کو یاد کرنے میں کتنا ٹائم جاتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو جنازے کی دعا نہیں یاد ہے، اور وہ 10 سال سے کہہ رہے ہیں دعائیں جنازہ یاد نہیں ہے، کیسے جنازے کی نماز پڑھوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 10 سال سے آپ کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہوئی؟ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے نا، اہتمام ہم نہیں کریں گے عمر بھر نہیں یاد ہوگی ہم کو دعا۔ دنیا کے ہر کام کے لیے ہم توجہ دیتے ہیں تو ہم اپنے مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک دعا جو 2-4 سطر کی دعا ہے، اگر ہم نہیں یاد کرنا چاہیں گے تو نہیں یاد ہوگی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں ایسا ہیلا بہانہ جو قابل اعتبار نہیں ہے، یاد کر لینے کی ضرورت ہے۔ مسلمان کا کام ہے کہ دعاؤں کو یاد کرے، رفتہ 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 ہمیشہ دھیرے دھیرے وہ ساری دعاؤں کو یاد کرے، قرآن کریم کی صورتوں کو یاد کرے۔ جو اسے قرآن کریم کے پڑھنے یا دعاؤں کے پڑھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں وہ مسجد میں امام اور حافظ قرآن سے مل کر کے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ اس سے رابطے میں رہ کر کے اپنا قرآن صحیح کرے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ ہیلے بہانے کام نہیں آنے والے ہیں۔ ہمیں اپنے دنیوی کام کاج میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہم اس کے پیچھے لگ کر کے اپنا کام کرتے ہیں، لیکن یہ دین کا، ایمان کا، دعاؤں کا، عبادت کا مسئلہ ہے تو ہم کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ تو آمین رب العالمین۔ تو بات کیا ہو گئی کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کرو؟ تشہد کی دعائیں پڑھنے کے بعد اب تم کو جو دعا چاہیے وہ دعا پڑھو۔ فَلْيَخْتَرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ، جو چاہے انتخاب کرے۔ اب دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے عذاب جہنم سے، قبر کے عذاب سے، شیطان سے، دنیا کے آخرت کے فتنوں سے وغیرہ۔ تو بہرحال دعائیں جامع دعائیں چن لیں۔ اچھا، یہ عام طور پر مزاج بن گیا ہے تقریباً ہر موقع پر
کہ لمبی دعائیں ہونی چاہیے، لمبی دعائیں۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے اس چیز کا چلن ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی سنت یہ نہیں تھی کہ آپ بہت لمبی دعائیں کرتے تھے۔ آپ کی دعا، آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ جامع دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ ایک دعا، دو دعا، تین دعا پڑھتے تھے جامع، جو انسان کی زندگی آخرت کی ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے اسوے کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا دعاؤں کے بارے میں کہ آپ جو ہے وہ جامع دعاؤں کا انتخاب کرتے تھے۔ جامع دعائیں یعنی چھوٹی دعا لیکن بہت ساری بھلائیاں، بہت ساری باتیں اس کے اندر موجود ہوں۔ یہی اللہ کے کلام کی آیت دیکھ لو، اللہ کے نبی کی حدیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم کہہ دیتے ہیں تو دنیا بھی آخرت بھی سب کچھ اس کے اندر ہمیں حاصل ہو جاتی۔ اگر ہم 2-3 آیتوں کی دعائیں پڑھ لیں، 2-3 حدیثوں کی دعائیں پڑھ لیں، تو پھر لمبی چوڑی دعائیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی زبان میں اگر مانگیں گے، ہمیں اپنی ضرورت مانگنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کو اگر ہم 2-3 دعائیں بھی پڑھ لیں تو جتنا ہم نے سوچا نہیں ہے اس سے زیادہ بھی بھلائیوں کی دعا اللہ سے کر لیں، کیونکہ ہماری زبان وہ نہیں ہے جو نبی کی زبان ہے، اور عربی زبان کا اپنا ایک الگ امتیاز ہے، اور وہ بھی دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی ہیں۔ تو جامع دعائیں کرتے تھے۔ دعا کے کرنے کا سب سے اہم وقت یہی ہے، تشہود میں اپنی دعائیں پڑھنے کے بعد، اس کے بعد بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرے۔ سجدے کی حالت میں دعا کرنا زیادہ تاکیدی ہے، زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثروا من الدعاء فیہ فقمن ان یستجاب لکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے دعا کرو، زیادہ امکان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اس لیے سجدے کے اندر بھی دعا ہونی چاہیے اور یہاں بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ بہرحال یہ دعائیں پڑھنے کے بعد، تشہود کی اور اپنی دعائیں کرنے کے بعد آدمی کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام بھی ارکان صلاۃ میں سے ہے، سلام بھی ارکان نماز میں سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں طرف چہرہ گھما کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، یہ دائیں بائیں مڑنا ہے تو کس کی طرف مڑنا ہے؟ دائیں طرف مڑنا ہے، اپنے موڈھے اور کاندھے کی طرف نہیں مڑنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کاندھے کو دیکھنا، اسی کو دیکھنا ہے اور سلام کرنا ہے، نہ۔ ان یمینہ و ان یسارہ، اللہ کے نبی سلام پھیرتے تھے ان یمینی، اپنی دائیں طرف، یہ دائیں طرف، ان یمینی بائیں طرف، یساری بائیں طرف، تو اس طرح سے ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یوں گھما کر کے سر اپنی آنکھوں سے کاندھے کو، موڈھے کو دیکھتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے ہیں۔ یہ سلام کا طریقہ غلط ہے، سلام کا غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے۔ تو دائیں طرف اور بائیں طرف، دائیں کاندھے اور بائیں کاندھے نہیں، اس لیے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم نے کہہ دیا، اب ہم نے جو اللہ اکبر بول کر کے تکبیر تحریمہ کر کے نماز میں انٹری کی تھی، اس وقت سے اب تک ہم نماز میں تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد ہم نماز سے باہر نکل گئے، یہاں پر نماز مکمل ہوتی ہے۔ اب نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ ہمیں پڑھنی ہے، اللہ اکبر، اور ایسے ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ یہ۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، ساری دعائیں نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں نا، اب ہمارے ہاں جو طریقہ رائج ہو گیا ہے، ہم آپ جس معمول میں چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بس شروع کے 1-2 دعا کے الفاظ اللہ اکبر یا استغفر اللہ بمشکل بآواز بلند کہتے ہیں، اور اس کے بعد بقیہ ساری دعائیں دھیمی آواز سے۔ ساری دعائیں بلند آواز سے پڑھنی ہیں، ساری دعائیں بلند آواز سے پڑھنی ہیں، اس کا اہتمام نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طریقے سے یہ نماز کے احکام تھے، مسائل تھے جو مختصراً آپ کے سامنے آ گئے۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے مسائل ہوں گے جو چھوٹ گئے ہوں گے، رہ گئے ہوں گے۔
اب جو کچھ سوالات آپ لوگوں کے پاس ہو تو آپ کر لیں، تو جو اس میں کمی رہ گئی ہوگی وہ بھی آپ کے سوالات سے پوری ہو جائے گی۔